دبئی سے عاصم صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ بد نظری کی وجہ سے کچھ خیالات منتشر رہتے ہیں. دبئی میں ظاہر ہے بد نظری کے بڑے مواقع ملتے ہیں, تو کہتے ہیں جب پیشاب کرتا ہوں تو کچھ پہلے قطرات آتے ہیں سفید کلر کے, تو کیا اس سے غسل فرض تو نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں, حدیث میں سے بات ثابت ہے اور اس پر اجماع ہے کہ منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے. اور منی اس طرح نہیں نکلتی کہ پیشاب کے ساتھ آنا شروع ہو جائے, بلکہ اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. اس کے بعد جب انسان کی شہوت عروج پہ پہنچتی ہے, اس کے بعد جب وہ ڈسچارج ہونے لگتا ہے تو پھر وہ قطرے نکلتے ہیں. تو اگر پیشاب سے پہلے یا بعد میں آپ کو سفید قطرے آ رہے ہیں تو وہ منی کے قطرے نہیں ہوتے اور ان سے غسل فرض نہیں ہوتا. جو نارملی نوجوانوں کو آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. البتہ وہ قطرے نکلنے سے وضو بہرحال فرض ہو جائے گا, یعنی وضو ٹوٹ جائے گا. وہ تو ویسے بھی پیشاب سے ٹوٹ جاتا ہے وضو. ولیمہ وغیرہ رات میں مسنون ہے یا دن میں؟ کیا تقریب خاص طور پر ولیمہ وغیرہ ولیمہ وغیرہ رات میں کرنا سنت ہے یا دوپہر میں کر سکتے ہیں؟ زین صاحب امریکہ سے. اس میں کوئی قید نہیں ہے, چاہے رات میں کریں چاہے دن میں کریں, چاہے صبح کا ناشتہ کھلا دیں لوگوں کو, کھانا کھلانا ہے بس, دن یا رات کی کوئی قید نہیں ہے. البتہ ویسے میں میڈیکلی ایک بات کہتا ہوں کہ دن کے کھانے کو فروغ دینا چاہیے. کراچی میں رات کو کے ولیمے ہو رہے ہیں, بہت لیٹ ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. رات کو 12 بجے جب مرغن غذائیں کھا کے آتے ہیں, لیٹتے ہیں, اس کے بعد بہت سارے کیسز ہوئے ہیں کہ صبح پھر پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی, وہ ایسا سوئے کہ سوتے ہی رہ گئے. ساری دنیا کے ڈاکٹر حکیم اس پر متفق ہیں کہ رات کا کھانا, لیٹ کھانا, یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. جتنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں, یہ تو شام 7 بجے کے بعد کہتے ہیں کہ کھاؤ ہی نہیں کچھ بھی, تو بڑی بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو اس بیس پر, کیونکہ صحت بنانے کا حکم ہماری شریعت نے بھی ہمیں دیا ہے, تو اس بیس پہ دن کے کھانے کو فروغ دینا چاہیے. راتوں کے ولیموں کو ترک کرنے کی اگر کوئی مہم چلاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. اس بیس پہ کوئی دن کا کھانا رکھے کہ رات کے کھانے کی وجہ سے, جو ظاہر ہے بہت کھاتے ہیں اس میں, آپ کو پتہ ہی ہے ولیمے میں ظاہر ہے کوئی دال چاول تو کھلائے گا نہیں, مرغن غذائیں ہوں گی, پھر لوگ نان اور پتہ نہیں کیا کیا اور پھوڑتے کس طریقے سے, آپ کو پتہ ہے کھانا تو کہتے نہیں, اس کو تو پھوڑنا کہتے ہیں. اس کے بعد پھر نہ واکنگ ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں, جا کے پڑ جاتے ہیں بستر پہ, کولیسٹرول بڑھتا ہے, دل کی بیماریاں وغیرہ وغیرہ, توندیں نکل رہی ہیں, جو حال ہو گیا ہے. تو یہ راتوں کے ولیموں نے ہی یہ سب کیا ہے. ہمیں یاد ہے پنجاب میں ہم جب بچپن میں جایا کرتے تھے تو دن میں ہی ولیمے ہوتے تھے, بارات کے کھانے, ولیموں کے کھانے سارے دن میں ہوتے تھے. کراچی میں رات میں ہوتے تھے. تو کوئی بھی رسم پہلے کراچی میں آتی ہے, اس کے بعد پورے پاکستان میں پھیل جاتی ہے وہ. تو اب کراچی کی دیکھا دیکھی پنجاب میں بھی رات کی دعوتیں شروع ہو گئی ہیں. کراچی میں رات کو لوگوں میں دیر سے سونے کا معمول ہے. صبح تو نہیں کہہ سکتے, دوپہر 1 بجے دکانیں کھلتی ہیں. ہم پنجاب جاتے تھے, لوگ جلدی دکانیں بند کرتے تھے اور صبح دکانیں کھول لیتے تھے. لیکن کراچی کو دیکھ کے اب وہاں بھی دیر تک دکانیں کھل رہی ہیں اور دن میں دیر سے مارکیٹیں کھل رہی ہیں. فیشن بن چکا ہے, یہ ترقی یافتہ ہونے کی علامت بن چکا ہے. کوئی آدمی رات جلدی سو جاتا, لوگ کہتے ہیں پینڈو ہے, بیوقوف آدمی, پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. پڑھے لکھے لوگ تو 6 رات کو جو ہے نا 3 بجے تک جاگتے ہیں اور 4 بجے جا کے پھر سوتے ہیں, اور پھر ماشاءاللہ اتنا پڑھا لکھا ہے کہ دوپہر 1 بجے سو کے اٹھتا ہے. یہ ایک ماڈرن ہونے کی علامت سمجھی جانے لگی ہے, جو انتہائی درجے کی بے وقوفی اور حماقت ہے. تو بہرحال دن کے کھانے کو فروغ دیں, یہ زیادہ اچھا ہے, شریعت کے لحاظ سے بھی اور صحت کے لحاظ سے بھی.